مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسلام ایک واحد امید، ایک مستقبل کی آرزو، ایک انسانیت کی آبرو کے طور پر کس طرح اپنا یہ کردار ادا کرے گا اور کر رہا ہے، اس پہ میں چند منٹ اپنا معروضہ رکھوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر بر پیدا۔ جب بھی سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کچلے اور دبائے گئے ہیں، ستائے گئے ہیں، جن کے حقوق طلب کیے گئے ہیں، ان پر ہمیں احسان کر دیں اور زمین کی وراثت ان کو عطا کریں، امامت ان کو عطا کریں، اور زمین میں اللہ کے احکام کو، اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے والا ان کو بنائے، اور حامان کو اور فرعون کو ہم وہ کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اس کو غلبہ عطا فرمایا، لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک مقام اور مکان کے لیے نہیں، کسی ایک قوم اور نسل کے لیے نہیں، بلکہ وہ دائمی، عالمگیر اور ہماگیر ہے۔ اس کی رحمتیں بار بار ابھرتی ہیں، اور جب جب دنیا میں تاریکی چھاتی ہے اسلام کی روشنی ابھرتی، جب جب ظلم و ستم کا دورہ ہوتا ہے تو اسلام کی رحمتیں ابھرتی ہیں، اور جب جب انسانیت کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس دین کا جلوہ دکھاتا ہے۔ جماعت اسلامی کی یہ کانفرنس جو بہار اسلام کے نام سے معنون ہے، دنیا کے اس تناظر میں ہے جس کا صرف مسلمان بلکہ تمام دنیا کے لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ شاطرانہ طاقتیں اور وہ شیطانی قوتیں جنہوں نے مدتوں تک ان کو دبا کر کے رکھا تھا، آج مجبور ہیں کہ اسلام کی اس قوت کو تسلیم کریں، اور اس قوت نے کمزوروں کو جو توانائی بخشی ہے اس کا وہ اعتراف کریں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور میری بہنوں، اسلام کی اس قوت کو جو لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ بھی محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ افریقی ممالک کے اندر ٹینیشیا سے لے کر لیبیا تک اور لیبیا سے لے کر مصر تک یہ بہار جس کے اثرات آپ نے دیکھے، اور ایک صبح امید جو سیریا کے اندر نظر آتی ہے، انشاءاللہ یہ محدود نہیں ہوگی، یہ آگے بڑھے گی، اور اس کی روح پرور ہوائیں ہر گھر پہ پہنچے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل. حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا کہ ایک زمانہ آئے گا روئے زمین پر خشکی میں اور تری میں کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا اللہ جس میں اسلام کو داخل نہیں کرے. بعز عزیز او بذل ذلیل. لوگ یا تو عزت کے ساتھ قبول کریں گے یا ذلت کے ساتھ قبول کریں گے, لیکن اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا. دنیا باقی رہے گی, اسلام باقی رہے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق دنیا دیکھتی رہے گی. چند سال پہلے ویٹیکن نے ایک سروے شائع کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دعوتی کام کرنے والی قوم تو عیسائی قوم ہے. مسلمان بھی دعوتی کام کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ان کی دعوت آپس میں ہوتی ہے, تبلیغ ہوتی ہے, آپس میں ہوتی ہے. اپنی قوم کے علاوہ باہر جتنی محنت کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی کرتے ہیں. اس تناظر میں یہ سروے شائع کیا گیا کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب کون سا ہے, تو آپ یقین جانیے سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. یہ ایک مسلمان کی شہادت نہیں بلکہ کرسچن آرگنائزیشن کی, جو ڈاٹا بیس آرگنائزیشن ہے, جس طرح کے ڈاٹا کو جمع کرتی ہے, اس نے یہ رپورٹ شائع کی. اور آگے اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا کہ اسلام 3 طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, 3 راستوں سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے. ایک راستہ تو وہ ہے جو دعوت کا راستہ ہے, تبلیغ کا راستہ ہے, دوسروں کو اسلام پہنچانے کا راستہ ہے. دوسرا راستہ وہ ہے کہ عیسائی دنیا میں مذہب سے لوگ اپنا رابطہ منقطع کر رہے ہیں اور مسلم دنیا میں لوگ اسلام سے اپنی وابستگی کو مضبوط کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مغربی ممالک میں چرچ بیچے گئے, عبادت گاہیں نیلام ہوئی اور مسلمانوں نے خرید کر ان کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ جو مذہبی آدمی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل, اس کے بچے بھی اس راستے پہ چلیں, اور کرسچن دنیا میں یہ نہیں ہوتا. تو تجزیہ نگار نے لکھا کہ یہ 3 راستہ ہے کہ جس کے ذریعے, میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جس ابراہیمی وراثت سے وابستہ ہم مسلمان ہیں, اسی ابراہیمی وراثت سے وابستہ یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی. قرآن کریم کہتا ہے قال یعقوب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام, جن کا لقب اسرائیل ہے, جن کی وجہ سے یہ لوگ اسرائیلی کہلاتے ہیں, اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بیٹوں, میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہا نعبد الہک و الہ آبائک. ابا جان, آپ جس خدائے بزرگ برتر کی عبادت کرتے تھے, آپ کے آبا و اجداد جس خدائے بزرگ برتر کی عبادت کرتے تھے, ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, اسی کی عبادت کریں گے. اس وصیت کے پاسدار یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, لیکن یہ سبق انہوں نے بھلا دیا. اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سبق اگر کسی کو یاد ہے تو وہ مسلمان ہے. تو یہی پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج پھر ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے, ہر بوڑھے کی ذمہ داری ہے, ہر جوان کی ذمہ داری ہے, ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے سے یہ عہد لیں ما تعبدون من بعدی, کہ آنے والے وقتوں میں تم کس کی عبادت کرو گے, تمہارا نظام زندگی کیا ہوگا, تمہارا نظام عبادت کیا ہوگا, تمہارا مذہب کیا ہوگا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ مخلوق تعلیم گاہوں میں، مغربی تعلیم گاہوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ارتداد بھی آ رہا ہے، ذہنی ارتداد آ رہا ہے، ہمارے بچے ہماری بچیاں جس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے ساتھ اعلیٰ مذہبی اقدار بھی پینٹریٹ کریں ان کے اندر، ان کو ایک ذمہ دار اور خدا ترس مسلمان بھی بنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ خشک و تر میں کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں اسلام کو اللہ داخل نہ کرے گا، بِعِزِّ عَزِیزٍ اَوْ بِذِلِّ ذلیل، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسلام اپنی فطری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب جب مسلمانوں پہ شدائد اور مصائب آتے ہیں، رات جتنی کالی اور سیاہ ہوتی ہے اور طویل ہوتی ہے، اسلام کے سورج کے ابھرنے کے امکانات اتنے روشن ہو جاتے ہیں۔ یاد کیجئے سن 2002 کا واقعہ، جب گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلم بہنوں کی عصمت دری کی گئی، ان کا زندہ جلایا گیا۔ سن 2003 میں ایک رپورٹ آتی ہے، پریس کاؤنسل آف انڈیا کی رپورٹ آتی ہے، ہندی زبان کی اشاعت کے لیے گورنمنٹ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، لیکن اس سال کون سی کتاب تھی جو سب سے زیادہ ہندی زبان میں فروخت ہوئی؟ آپ حیرت کریں گے کہ یہ جو رپورٹ آئی اس میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن کریم کا ہندی ترجمہ ہے۔ یہ کس نے خریدا؟ یہ قرآن کس کے گھر میں پہنچا؟ میرے نوجوانوں، تم سفر کرتے ہو، لیکن تم جب سفر کرتے ہو تو تم کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے بہت سے نوجوانوں سے، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، اور اب تو اسلام ایک برننگ ایشو ہے، مسلمان جس کے سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ایک سوالیہ نشان ہے، لوگ پوچھتے ہیں ٹیررزم سے اسلام کا کیا رشتہ ہے، دہشت گردی سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے، زیرو ٹالرنس مسلمانوں میں کیوں ہے؟ یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات مسلمانوں سے ہوتے ہیں، کبھی زبان سے ہوتے ہیں، کبھی نگاہوں سے ہوتے ہیں۔ چیلنج قبول کیجیے اور قرآن کی اور حدیث کے عمل کی تعلیمات کو خود پڑھیے، ان تک پہنچائیے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ بادل چھٹیں گے، سیاہی مٹے گی، تاریکی ہٹے گی، اسلام کا روشن چہرہ نمودار ہوگا۔ مجھے اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، مصاب کینٹ میں عیسائیوں کے نوجوانوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اے پی ایک میں واپس جا رہا تھا، آئی ایس کی تیاری کرنے والے 5 نوجوان میرے ساتھ بیٹھے تھے، پریلیمنری امتحان وہ پاس کر چکے تھے، انہوں نے وہی موضوعات چھیڑے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ پھر میں نے ان سے انگریزی میں بات کی، میں قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ عموماً رکھتا ہوں، اور میں نے وہی آیتیں سنائی کہ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ کسی نے ناحق ایک جان کو لیا ہے تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ جیسے نے پورے سوسائٹی کی جان اس نے لی۔ من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جميعا۔ ہماری گفتگو ہوتی رہی، دہلی تک پہنچنے سے پہلے وہ 5 نوجوان اتنے گرویدہ اور اتنے شرمندہ ہوئے کہ گرو کی طرح پاؤں چھو کر کے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ چھیڑیے کیسے، آپ نکالیے موقع، اسلام کی تعلیمات کو پیش کیجیے۔ یہ موقع ہے، جتنی طلب اور تڑپ ہندوستان میں پوری دنیا میں سب پائی جاتی ہے، اتنا سنہرا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور دوسری طرف طلب اتنی بڑھی کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے غیر مسلم بھائیوں نے ہزاروں اور لاکھوں نسخے خریدے قرآن کریم۔ یہ کیا ہے اس کا؟ ہماری یہ کوششیں اگر تعمیری جہت میں آ جائیں اور ہمارے اندر اگر ایک دعوتی جوش، ایک دعوتی جذبہ، ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے تو رات طویل نہیں ہے، سورج نمودار ہونے والا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اندھیری راتوں میں رونے والوں، جگر کے خون سے دیے جلاؤ،
زمانہ دیکھے گا کہ تم کو اگر کہیں ہو گیا سویرا. ایک عدم کی اعتماد کی ضرورت ہے اور وہ اسلام سے حاصل ہو. تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی روشن تعلیمات کو کتاب میں بند کر کے نہ رکھیے, قرآن کی مقدس آیات کو جزدان میں لپیٹ کے نہ رکھیے, اس کے رخ زیبا کو انسانیت کو دکھائیے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. میرے نوجوانوں, اگر ہماری دعوتی کوششیں اسلام کی اس فطری رفتار سے جڑ جائے تو صدیوں کا سفر برسوں میں اور برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا سفر ہفتوں میں انشاءاللہ طے ہونے لگے گا. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دعوت کی زبان سختی کی زبان نہیں, نرمی کی زبان ہوتی ہے. دعوت کی زبان نفرت کی زبان نہیں, محبت کی زبان ہوتی ہے. دعوت کی زبان اشتعال کی زبان نہیں, اعتدال کی زبان ہوتی ہے. اگر داعیانہ ذمہ داری آپ میں پیدا ہو جائے تو آپ کا لب و لہجہ بدلے گا, آپ کی ذمہ داری بدلے گی, آپ کی سوچ بدلے گی. آپ نگیٹو سوچ کے بجائے پازیٹو سوچ کی طرف آئے. اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کریم میں ایک بات کہی گئی. قرآن میں یہ کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہندوؤں سے, سکھوں سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے, تمام انسانیت سے بھلی باتیں کرنا, اچھی باتیں کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کُلُّ عِبَادِی یَقُولُ الَّتِی ہِیَ احسن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بات وہ کریں لوگوں سے جو بات اچھی ہو. لیکن داعی کے لیے ایک اور ذمہ داری دی گئی, کہا صرف اچھی بات نہیں کہنی ہے, حکمت سے بات کہنی ہے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. بات دعوت دیجیے لیکن حکمت کے ساتھ اور موعظۃ حسنہ اس کے بعد. زبان کھولنے سے پہلے آدمی کو حکمت سیکھنی چاہیے. حکمت کا مرحلہ پہلے ہے اور زبان سے بات کرنے کا مرحلہ بعد میں. اگر وہ زبان ہمیں آ جائے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی زبان تھی تو انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے اور ہمیں اس کو اپنے لیے تربیت کا ذریعہ بنانا چاہیے. مجھے آپ کے اس دکن کے شاعر سلیمان خطیب یاد آتے ہیں. کیوڑے کا بن ان کا مجموعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات ہیرا ہے, بات موتی ہے, بات لاکھوں کے لاج ہوتی ہے. بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے, بات سینے کا داغ ہوتی ہے. بات برگ گلاب ہوتی ہے, بات تیز عتاب ہوتی ہے. بات نیکی ثواب ہوتی ہے, بات قہر و عذاب ہوتی ہے. بات کہتے ہیں رب ارنی کو, بات ام الکتاب ہوتی ہے. بات ہر بات کو نہیں کہتے, بات مشکل سے بات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ زبان جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے, ایک وہ تمہاری شرمگاہ جو تمہارے رانوں کے بیچ میں. بے کرداری کے اس زمانے میں جب ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں, جب ہماری حکومتیں بھی کہتے ہیں کہ بچیاں شام ڈھلنے سے پہلے گھر کو واپس آ جائیں, جب درندے طاق میں ہیں. میں نے تین چیف منسٹرز کی باتیں سنی ہیں جو سابقہ ہیں, مایاوتی کی, جے للیتا کی اور سشما سوراج کی. یہ تینوں کہتی ہیں کہ آج جو جرم ہو رہا ہے ہندوستان میں اس کی سزا پھانسی دی جائے. مسلمان ایک مدت سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو سزا رکھی ہے ان جرائم کی ان پر نافذ کر دو, جرائم کی شرح گھٹ جائے. زبان سے یہ لوگ اسلام کا نام نہ لیں لیکن عملاً اسی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے جرم و سزا کا جو قانون انسانیت کو دیا. تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اسلام اپنے آپ میں ایک نور ہدایت ہے, ایک فطری رفتار سے پڑھ رہا ہے, لوگوں کی ضرورت بن رہا ہے. کیا اچھا ہو کہ ہمارا نوجوان, ہماری مائیں, ہماری بہنیں ایک دعوتی ذمہ داری کو محسوس کریں اور انسانوں کی ضرورت کو حکمت کے ساتھ پیش کر دیں. انشاءاللہ صبح کا سویرا نمودار ہو جائے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کو
امید کی کرن بنانے کے لیے، فردا کا مذہب بنانے کے لیے، انسانیت کا مداوا بنانے کے لیے جس راستے سے ہمیں گزرنا ہے وہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و خدمت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آخرت کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ان کے دکھ و درد کا ہم مداوا نہ بن سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے انسانیت کی خدمت کی اور اسلام کو صرف فردہ کا مذہب نہیں، آج کا مذہب بنا کر کے پیش کیا، آج کے مسائل کا حل بنا کر کے پیش کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، ظالمانہ نکالا گیا، مجبور کر دیا گیا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ جب دبائی آنکھوں سے آپ نے مکہ کو دیکھا ہجرت کے وقت اور فرمایا کہ مکہ میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے نکالا جا رہا ہے۔ اسی مکے پہ جب قحط پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں نکالا تھا، بلکہ آپ نے ان کے لیے غلے کا اہتمام فرمایا۔ یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں انسانی خدمت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں، اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، ایک نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اس پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اسلام کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے ہمارے جذبات کی بھی ضرورت ہے، اور جذبات سے زیادہ اس حکمت و فراست کی ضرورت ہے جو فی زمانہ ضروری ہے۔ ہجرت حبشہ کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 103 ساتھی جس میں صحابہ بھی ہیں، صحابیات ہیں، ظلم سے بچنے کے لیے مکہ والوں کے حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن کافروں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، اپنے ہرکارے بھیجے عبداللہ بن ربیعہ کو اور عمرو بن عاص کو کہ وہ جائیں ان کو پکڑ کر کے لگائیں 103 کو۔ میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ نجاشی کے لیے تحفہ لے کر کے گئے یہ لوگ اور ان سے کہا کہ یہ بھگوڑے ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے بھاگے ہیں، یا آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے، آپ ان کو حوالے کیجئے ہمارے۔ نجاشی نے کہا کہ جو لوگ ہمارے یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ ان کی بات سنے بغیر ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں، ذرا ہم ان سے بھی تو پوچھیں۔ ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، جان پھر مصیبت میں آ پہنچی ہے، کیا کہنا ہے؟ کہا حق کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دربار میں مکالمہ ہوتا ہے، الزام ایک طرف سے کفار کے نمائندے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس کیجیے، ہمارے حوالے کیجیے، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جو اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ان سے 3 سوالات ہم سے کرنے ہیں، 3 جڑا کر رہے ہیں، ان کے جواب دے دیں اور پھر جو فیصلہ کریں ہمیں ہمارے قبول۔ کہا کیا ہم نمبر 1 سوال یہ ہے کہ کیا ہم قاتل ہیں جو کسی کا قتل کر کے آئے ہیں، کیا قصاص میں ہمیں حوالے کیا جائے گا؟ نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ان کا نہیں، یہ قاتل نہیں ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا ہے۔ کا سوال نمبر 2، کیا ہم غلام ہیں جو اپنے آقا سے بھاگے ہیں کہ ہمیں مالکوں کے حوالے کیا جائے؟ جواب کہ نہیں، یہ غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ نمبر 3، کیا ہم کسی کا مال لے کر کے بھاگے ہیں کہ ہمیں ان کے حوالے کیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا جب ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ہمیں کیوں ان کے حوالے کیا جاتا ہے؟ نجاشی کی عدالت نے فیصلہ کیا تم امن سے رہو، ہم کبھی تم کو یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کریں گے، ان کو واپس بھیج دیا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کا ایک نظام قانون ہے، اس کی عدالت ہے، ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے نظام عدالت کو سمجھیں اور ہمارا ایک طبقہ ایسا ہو جو اس کا ماہر ہو، اور ہم اپنی بات اگر معقولیت کے ساتھ اور منطقی استدلال کے ساتھ کہہ سکتے ہو تو اس کا سلیقہ سیکھیں، ہم انصاف حاصل کر سکیں گے اس ملک کے اندر۔ میرے دوستوں میں پھر آخر میں آپ سے یہی بات عرض کروں گا، اشتعال انگیز ماحول میں ملک کے
اسلام کا یہ اعتدال کا رویہ ہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اشتعال کا جواب کبھی اشتعال نہیں ہے۔ گرم لوہا داغ تو سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ کاٹنے والا لوہا ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اسلام کے اس ٹھنڈے طریقے سے اس ظلم و جاہلیت کی سزا کو کاٹنا ہے، اسلام کا روشن چہرہ دکھانا ہے۔ خدا کرے وہ دن آئے اور ہماری نگاہیں اس دن کو دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔